کراچی کے ایک امیر بزنس مین نے اعلان کیا کہ جو شخص میری بیٹی سے شادی کرے گا اسے 1 کروڑ روپے دوں گا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ مجھے اپنی ماں کے کینسر کے علاج کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ شادی کے بعد جب میں پہلی بار اپنی دلہن کے عالیشان کمرے میں گیا تو اس نے مسکرا کر مجھے سلام کیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اتنی حسین تھی کہ میں بے اختیار سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام حارث تھا اور میں کراچی کے ایک غریب محلے میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میری ماں کو کینسر تھا اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر علاج جلد شروع نہ ہوا تو انہیں بچانا مشکل ہو جائے گا، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کا علاج کرا سکوں۔ میں دن رات محنت کرتا تھا، کبھی گودام میں بوری اٹھاتا، کبھی دکان پر کام کرتا، مگر جو کماتا وہ گھر کے خرچ میں ہی ختم ہو جاتا۔ ایک دن میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا پریشان سوچوں میں گم تھا کہ پاس بیٹھے 2 آدمیوں کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے ایک بہت امیر بزنس مین نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کی بیٹی سے شادی کرے گا اسے 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ پہلے تو مجھے لگا یہ مذاق ہے، مگر جب میں نے اخبار دیکھا تو واقعی یہی خبر لکھی ہوئی تھی۔ لوگ اس خبر پر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے ضرور لڑکی میں کوئی بڑی خرابی ہوگی، تبھی اس کا باپ پیسے دے کر شادی کرانا چاہتا ہے۔ مگر اس وقت میرے ذہن میں صرف اپنی ماں کا چہرہ تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس اعلان کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اگلے دن میں اس بزنس مین کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلا لیا گیا۔ میرے سامنے ایک اداس سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم اس شادی کے لیے کیوں آئے ہو؟ میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میری ماں کو کینسر ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں، مگر میں اس کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کروں گا۔ وہ آدمی کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا اگر تم نے سوچ لیا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، مگر میری بیٹی کا خیال رکھنا، چند دنوں میں شادی طے ہوگی۔ سب کچھ بہت جلدی ہوا، مجھے خود یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایک بڑی حویلی میں بیٹھا اپنی شادی کی رسمیں ادا کر رہا ہوں۔ نکاح کے بعد رات کو مجھے بتایا گیا کہ اب تم اپنی دلہن کے کمرے میں جا سکتے ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اندر نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی۔ پلنگ پر میری دلہن بیٹھی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سلام کیا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں نے زندگی میں ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور چہرہ ایسا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس لمحے میرے دل میں عجیب سی شکر گزاری پیدا ہوئی۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ لڑکی اچانک زور زور سے ہنسنے لگی، پھر ایک دم خاموش ہو کر دیوار کی طرف دیکھنے لگی جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ پھر وہ بچوں کی طرح بولنے لگی امی دیکھو میں دلہن بن گئی ہوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں سوچنے لگا شاید اسی وجہ سے اس کے باپ نے ایسی شرط رکھی تھی اور جلدی جلدی شادی بھی کرا دی۔ مجھے غصہ آیا، لڑکی کے باپ نے غلط بیانی کی تھی۔ اس نے نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیٹی پاگل ہے۔ میں غصے سے اٹھا اور دروازے کے پاس گیا تاکہ اپنے سسر سے جھگڑا کروں، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ میں آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی خاموش ہو جاتی، کبھی مجھ سے پوچھتی تم کون ہو، پھر خود ہی ہنسنے لگتی۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح میں نے اس کے باپ سے بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ ساری حقیقت بتائی۔ اس نے کہا چند سال پہلے ہماری گاڑی کا بہت خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے میں میری بیوی اور میرا بیٹا اور میری چھوٹی بیٹی تینوں ایک ساتھ مر گئے تھے۔ میری یہ بیٹی اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ اس نے ایک ساتھ 3 لاشیں دیکھیں اور اسی صدمے نے اس کا ذہنی توازن چھین لیا۔ اس دن کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا میں نے بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اسے توجہ پیار چاہیے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں اور میں باپ ہو کر یہ سب نہیں سن سکتا، اس لیے میں نے یہ اعلان کیا
تاکہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو اسے بیوی کی طرح عزت دے اور اس کا خیال رکھے، صبر و تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ چلے۔ میں خاموش کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کو کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ میری پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ مجھے اندازہ تھا یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا اور کسی موڑ پر آ کر شاید میں تھک بھی جاؤں، کیونکہ پہلے ماں کی بیماری، اب بیوی کا پاگل پن، سب آسان نہیں تھا، مگر اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا مقصد بدل گیا تھا۔ شروع میں صرف اپنی ماں کے علاج کے لیے اس شادی پر راضی ہوا تھا، مگر اب میرے دل میں اس لڑکی کے لیے عجیب سی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ وہ کبھی بچوں کی طرح باتیں کرتی، کبھی اچانک خاموش ہو کر دور کہیں دیکھنے لگتی، جیسے ماضی کے کسی منظر میں کھو گئی ہو۔ میں اسے دیکھتا تو میرے دل میں عجیب سا درد اٹھتا، کیونکہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کا اس حال میں ہونا واقعی تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ میں مریم کا علاج دوبارہ کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں ہلکی سی امید جھلکنے لگی۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی کوشش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ میں نے اسی دن شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ کئی ڈاکٹرز نے فائل دے کر کہا، یہ صدمے کی بیماری ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگ سکتا ہے، مگر ایک ڈاکٹر نے کہا، اگر مسلسل علاج اور پیار ملے تو امید ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں امید کی ایک روشنی جاگ گئی۔ میں نے علاج شروع کروا دیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ مریم اکثر دوا لینے سے انکار کر دیتی، کبھی اچانک رونے لگتی، کبھی ہنسنے لگتی، مگر میں صبر سے اس کے پاس بیٹھا رہتا، اسے آہستہ آہستہ سمجھاتا، کبھی اسے باغ میں لے جاتا، کبھی اس کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرتا تاکہ اسے تنہائی محسوس نہ ہو۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ اب پہلے کی طرح ہر وقت بے ترتیب باتیں نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی اور گہرے سوچ میں چلی جاتی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری محنت رنگ لانے لگی ہے۔ میں نے علاج جاری رکھا۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ مریم کی حالت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اس کے باپ اکثر ہمیں دور سے دیکھتے رہتے۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ شکر گزاری ہوتی تھی، کیونکہ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ کوئی شخص پیسے لے کر بھی ان کی بیٹی کا اس طرح خیال رکھے گا۔ ادھر میں نے اپنی ماں کا علاج بھی شروع کروا دیا تھا، کیونکہ شادی کے فوراً بعد مریم کے باپ نے وعدے کے مطابق پیسے دے دیے تھے، مگر میں نے وہ پیسے صرف اپنی ماں پر ہی نہیں بلکہ مریم کے علاج پر بھی خرچ کیے، کیونکہ اب وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ مہینے گزرتے گئے، مریم کی حالت روز بروز بہتر ہوتی گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح چیخنے یا بے ربط باتیں کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ نارمل باتیں کرنے لگتی۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا کہ کیا واقعی ہماری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے وہ حادثہ، وہ سڑکیں، وہ چیخیں، اور پھر امی اور بھائی اور بہن کی لاشیں۔ میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور آہستہ سے کہا، اب سب ٹھیک ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے اس سے کہا، تم جانے والوں کے پیچھے اپنا سود بدھ کھو بیٹھی ہو۔ کبھی اپنے باپ کے بارے میں سوچا، جس کی تم زندہ بچ جانے والی واحد اولاد ہو؟ تمہیں اس حال میں دیکھ کر ان پر کیا بیت رہی ہوگی؟ میں نے مریم کو پیار سے سمجھایا، دیکھو مریم، موت پر حق ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی آگے جاتا ہے، کوئی پیچھے، ہم سب نے مرنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی پیچھے نہیں بچتا۔ مانا کہ حادثہ بہت بڑا تھا، مگر حقیقت یہ ہے، کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، تم اپنی ماں، بہن، بھائی کے لیے ایصال ثواب سے صدقہ خیرات کرو، ان کی مغفرت کی دعائیں کرو۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میرے والد مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے جب مجھے ان کی بہت ضرورت تھی، مگر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم نئی زندگی شروع کریں، ہمارے بچے ہوں، اس گھر میں رونق ہو۔ میری بوڑھی ماں اور تمہارا بوڑھا باپ، جنہوں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے، ہم ہی ہیں جو ان کی دکھ تنہائی کو بانٹ سکتے ہیں۔ مریم غور سے میری باتیں سن رہی تھی۔ اس دن کے بعد مریم تیزی سے بہتر ہونے لگی۔
وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارتی، کبھی امی کے پاس بیٹھ جاتی۔ سب کی توجہ، پیار اور علاج سب سے وہ بہتر ہو گئی۔ وہ اب گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی، کبھی میرے چائے بنا دیتی، کبھی باغ میں پودوں کو پانی دیتی۔ ان کی ہنسی اب پہلے کی طرح معصوم اور پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے ہمیں بلایا اور مسکرا کر کہا، مجھے لگتا ہے اب مریم تقریباً ٹھیک ہو چکی ہے۔ اگر یہی ماحول اور خیال رکھا گیا تو وہ مکمل طور پر نارمل زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ سن کر مریم کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹا، میں نے تمہیں پیسے دے کر اپنی بیٹی کے لیے ایک شوہر خریدا تھا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف پیسوں کے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ اگر تم چاہتے تو پیسے لے جا سکتے تھے، مگر تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی۔ وقت گزارتا گیا اور گھر کی فضا آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ پہلے اس حویلی میں عجیب سی خاموشی رہتی تھی، جیسے دیواروں میں بھی دکھ بس گیا ہو۔ مگر اب مریم کی ہنسی کبھی کبھی صحن میں گونجنے لگتی تھی۔ وہ کبھی میرے ساتھ باغ میں بیٹھ جاتی، کبھی اپنے باپ کے ساتھ پرانی تصاویریں دیکھنے لگتی اور آہستہ آہستہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ ایک دن شام کے وقت ہم سب صحن میں بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور مریم درخت کے نیچے کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میں پہلی بار اس کے کمرے میں گیا تھا اور اسے دیکھ کر سجدے میں گر گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی حالت دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس وقت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہی لڑکی اس طرح سکون کے ساتھ زندگی کی طرف واپس آ جائے گی۔ مریم کے باپ اکثر مجھے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی محبت اور احترام ہوتا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، تم نے میری بیٹی کو صرف ٹھیک ہی نہیں کیا بلکہ مجھے بھی دوبارہ جینے کی وجہ دے دی ہے۔ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ میرا گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ گیا ہے، مگر آج جب تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اللہ نے میرے گھر کی رونقیں واپس کر دی ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ اس گھر نے بھی مجھے بہت کچھ دیا تھا۔ میری ماں کا علاج بھی چل رہا تھا اور وہ پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگی تھی۔ جب وہ مریم کو ہنستے ہوئے دیکھتی تو ان کے چہرے پر بھی سکون آ جاتا۔ ایک دن مریم میری ماں کے پاس بیٹھی ان کے ساتھ بات کر رہی تھی اور میری ماں اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے ہماری ٹوٹی ہوئی زندگیاں آہستہ آہستہ جڑ رہی ہیں۔ اس دن مریم نے مسکرا کر مجھ سے کہا، حارث، اگر تم اس دن ہمت ہار جاتے تو شاید میں کبھی ٹھیک نہ ہو پاتی۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، نہیں مریم، اصل میں اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں بھیجا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ اس نے خاموشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ کبھی کبھی انسان کسی مجبوری میں جو راستہ اختیار کرتا ہے، وہی راستہ اسے ایسی خوشی تک پہنچا دیتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا۔ اور میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے صرف پیسے نہیں بلکہ ایک ایسا گھر دیا جہاں محبت، امید اور سکون تینوں دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل HSY کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔